سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دشمن کون ہے اس قوم کا جس نے انہیں دائماً پچھلے 60 برس سے تبدیلی سے محروم کر رکھا ہے، ان کے مقدر میں انقلاب سے محروم کر رکھا ہے، ان کو سویرے سے محروم کر رکھا ہے، ان کے چہروں کو روشنی سے محروم کر رکھا ہے، ان کی آنکھوں کو چمک سے محروم کر رکھا ہے، ان کے باعزت جینے کے حق سے محروم کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس قوم کی پوری شناخت سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ آج اس دشمن کی شناخت کروانا چاہتا ہوں، اور برملا قوم کے 17 کروڑ عوام کے ذریعے میں دوبارہ شکر گزاری کرتے ہوئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز، ان کے شکریہ کے ساتھ ان کے ذریعے 17 کروڑ عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ آج دشمن کی پہچان کروانا چاہتا ہوں، دشمن کے چہرے پر پڑے ہوئے خوبصورت نقابوں کو اتار دینا چاہتا ہوں، تاکہ قوم کے بیٹے بیٹیاں، قوم کی نسلیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دشمن کی پہچان کر سکیں اور اس کے خلاف ایک جنگ پرامن جنگ لڑنے کے لیے صف آرا ہو سکیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تمہارا دشمن ہے، سو سیاسی طور پر جب تھے اس پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرا مختصر جواب ہے، لوگو، پیپلز پارٹی تمہاری دشمن نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تمہارا دشمن ہے، پھر سیاسی گروہ اور جماعتیں پھر اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جاتی ہیں اور عوام اس جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آپ کی دشمن نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے گا مسلم لیگ قاف آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی MQM آپ کا دشمن ہے، کوئی کہہ دے گی ANP آپ کا دشمن ہے، کوئی مذہبی جماعتوں کو آپ کا دشمن کہہ دے گا، کوئی بلوچستان کی لوکل جماعتوں کو دشمن کہہ دے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کا دشمن نہ نواز شریف ہے، نہ آصف علی زرداری، آپ کا دشمن نہ چودھری شجاعت علی ہے، نہ اسفندیار ولی ہے، نہ الطاف حسین ہے۔ یہ انڈیویجولز آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ جماعتیں سیاسی اور مذہبی آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ اور اس طرح اور بھی اگر سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی میدان میں ہوں تو وہ آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی جماعت بھی عوام کی دشمن نہیں تو دشمن کون ہے؟ اس قوم کو کچل کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو محرومی کی آگ میں جلا کس نے رکھا ہے؟ اس قوم کو تباہی اور ہلاکت کے راستے پر گامزن کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم کو اس کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کس نے کر رکھا ہے؟ اس قوم سے جینے کے بنیادی حق کو کس نے چھین لیا ہے؟ اس قوم کو خودکشیوں کی راہ پہ کس نے ڈالا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہاں، اسی دشمن کی آج شناخت کروانے کے لیے اس طلبہ ریلی کا یا طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ سنیے، دشمن آپ کی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی اور مذہبی قیادتیں یہ دشمن نہیں ہیں۔ دشمن آپ کا وہ کرپٹ اور اجارہ دارانہ نظام انتخاب ہے، وہ نظام سیاست ہے جس نظام سیاست نے ایک اجارہ دارانہ نظام انتخاب کو جنم دیا ہے۔ وہ نظام انتخاب جو 60 برس سے مخصوص لوگوں کو اس ملک میں پال رہا ہے، مخصوص اجارہ داریوں کے نیچے جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس نے اس قوم کے 99% افراد کو جمہوریت سے محروم کر رکھا ہے، اور جمہوریت 1% سے بھی کم پرسنٹیج پر مشتمل افراد کا حق بنا رکھا ہے، پیدائشی حق، موروثی حق۔ وہ نظام انتخاب، وہ انتخابات جو اگلے سال پروبیبلی پھر آنے والے ہیں، جس کی دوبارہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ابھی اس نظام انتخاب، وہ کرپٹ نظام انتخاب، وہ اجارہ دارانہ نظام انتخاب، میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں، مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم،
मोनोपोलिस्टिक इलेक्टोरल सिस्टम, इजारा दाराना निज़ाम इंतखाब, जिसके इर्द गिर्द मुल्क की पूरी सियासत घूमती है, और जिस मोनोपोलिस्टिक इलेक्टोरल सिस्टम के नतीजे में इस मुल्क में एक जाली जमहूरियत जन्म लेती है। सियासत उस फरसूदा इजारादाराना निज़ाम इंतखाब के इर्द गिर्द घूमती है 5 साल, और उस नाम नेहाद मोनोपोलिस्टिक इलेक्टोरल सिस्टम के नतीजे में जो हुकूमतें वजूद में आती हैं, बदकिस्मती से उन हुकूमतों का नाम डेमोक्रेसी रख दिया जाता है, जमहूरियत रखा जाता है। वो सियासत में भी धोखा है और इस नाम नेहाद जमहूरियत में भी धोखा है। इसलिए कि अगर आप पिछले एक तारीख का जायजा लें, मैंने इसको इजारा दाराना कहा, उसके कुछ असबाब हैं। आप 1934 के जमाने को स्टडी करें, जब इंडिया में बॉम्बे की हुकूमत थी, तो जो लोग उस बॉम्बे की हुकूमत के वजीर थे, सिंध में वो सियासत उस दिन से लेके आज तक उसी इजारादारी में रही और उन्हीं को मुंतकिल हुई, और उनके हाथ में पार्लियामेंट का मुअतद हिस्सा आज तक है। बहावलपुर में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरा मनसब नहीं और ना मेरा मकसूद है, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूं, कौम को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक अवेयरनेस देना चाहता हूं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। बहावलपुर में जो लोग 1906 में वजीर आला थे, उन्हीं के खानदान के पास आज तक सियासत की और इंतखाबात की इजारादारी है। बरतानिया के दौर में मुल्तान में जो बड़े बड़े खानवादे, आप समझते जाएंगे नाम, और डेरा गाजी खान के बड़े बड़े खानवादे, जो तारीखी एतबार से आज से 100-150 साल पहले मसनद इक्तदार पर फायज थे, 1930 के इक्तदार की मसनद इंडिया की देख लें, आपको डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर सी सारी शख्सियतें उन इक्तदार पर बैठी नजर आएंगी। आज तक इक्तदार पर उन्हीं की औलादें, उन्हीं की नस्लें बराजमान हैं। इलेक्शन होते रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, जमहूरियत के नाम पर अदवार बदलते रहे, कभी फौजी आमरीयतें आईं, कभी सियासी आमरीयतें आईं, मगर असम्बलियां और इक्तदार उन खवा खानवादों से बाहर कभी नहीं गया, या गया तो बहुत शाज गया, बहुत कम। फिर उसके बाद शहर आबाद हो गए और शहरों की एक कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में शुरू हो गई। तो जब शहरों का कंट्रीब्यूशन हुआ तो फ्यूडल लॉर्ड्स तो पहले से मसनद इक्तदार पर, यानी सियासत और जमहूरियत पर बराजमान थे। जब शहरों का कंट्रीब्यूशन हो गया तो फिर सरमायादार और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये भी उसके शेयर होल्डर बन गए। वो लाहौर हो या फैसलाबाद, सरगोदा हो या गुजरांवाला, सियालकोट हो या रावलपिंडी, इस तरह बड़े बड़े शहर हों, क्वेटा हो या हैदराबाद हो या पिशावर, जहां चले जाएं, आपको 20-20 हलकों तक मखसूस लोग बराजमान नजर आएंगे जो जागीरदार थे और शहरी इलाकों में सरमायादार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और कम से कम 5-7 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट एक इलेक्शन की कौमी असेंबली की सीट पे कर सकते हैं। कौमी असेंबली का इलेक्शन आज 10 करोड़ से कम सरमाए से नहीं लड़ा जाता, और इस मुल्क का नाम नेहाद इलेक्शन कमीशन वो 10 लाख की, 5 लाख से 10 लाख की हद मुकर्रर करता है। ये नाबीना इलेक्शन कमीशन, इस कौम की आंखों में धूल झोंकने वाले इलेक्शन कमीशन, ये आज के नहीं, ये पिछले 40 साल की हिस्ट्री को देख लें। 3 लाख की हद होती थी, 3 करोड़ खर्च होते थे, कभी कोई शख्स नायल नहीं हुआ। 5 लाख की हद होती थी, 5 करोड़ खर्च होते थे। 10 लाख की हद है, 10 से 20 करोड़ खर्च होते हैं। दुनिया जानती कहां डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब ये लोग बराजमान हुए और 15-15, 20-20 सीटें एक जैसे तबके के हाथ में नजर आती हैं। उसके बाद जाकर कोई एक आध कहीं कहीं
ایسا پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے جو بنیادی طور پہ اس طبقے میں سے تو نہیں تھا، مگر ایک اچھا کارکن ہونے کے ناطے، حلقے میں کام کرنے کے ناطے اس نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈیولپ کی، کریڈیبلٹی ڈیولپ کی، اور رفتہ رفتہ وہ وہاں کا نمائندہ ہو گیا جو کئی بار الیکٹیبل بن گیا۔ کئی درجنوں سیٹوں کے بعد آپ کو ایک دو ایسے کارکن دکھائی دیں گے، پورے ملک میں سفر کرتے چلے جائیں۔ نتیجتاً شہر سرمایہ داروں اور مالداروں کے ہاتھ میں آ گئے، دیہات جاگیرداروں کے ہاتھ میں رہے۔ پھر تیسرے عنصر کا اضافہ ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل اجارہ ہے اس ملک کی سیاست پر۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ براہ راست اقتدار کو پوزیس کر لیتی ہے، کبھی انڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے۔ دیکھنے میں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک نورا کشتی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے، مگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ملک میں موجود ہیں وہ ون وے اور دا ادر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ ان کو پالا پوسا گیا ہے، ان کی پرورش کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ ہر دور کی فوجی آمریت نے اپنے سائے کے نیچے سیاستدانوں کو تیار کیا، ایک نئی جماعت کو جنم دیا ہے، پرورش کی ہے، 10 سال لگائے ہیں اور لانچ کیا ان کو۔ اور بعد ازاں جب وہ جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کا اور فوجی آمریت کے خلاف نعرہ بلند کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر سیاسی دور اور جمہوری دور آ چکا ہوتا۔ فوجی آمریت کے دور میں یہی لوگ ان کے ساتھ مل کے ساز باز کرتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے، اور جب ان کا دور آ جاتا ہے تو ان میں سے بہت سے لوگ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی ایک مضبوط مستحکم مؤثر اجارہ داری ہے، ایک طرف جاگیردار اور بڑے لوگوں کی، ایک طرف سرمایہ داروں مالداروں کی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ تین طبقات ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں اندرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ جو انتخاب 10 کروڑ روپے کے سرمایے سے جس کی ایک سیٹ لڑی جا سکے، ہار جیت بعد کی بات ہے، کم سے کم 5-7 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک، اور جن حلقوں میں بڑے کمپٹیشن ہیں وہاں 15 سے 20 کروڑ روپے تک، جو امیدوار ایک سیٹ جیتنے پر لگائیں گے، میرا اس پوری قوم سے سوال ہے، وہ اس ملک میں چینج لائیں گے؟ وہ تبدیلی کے علمبردار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سٹیٹس کو کے پیداوار ہیں اور ہمیشہ سٹیٹس کو کی حفاظت کریں گے، نعرہ تبدیلی کا لگائیں گے۔ یا اسلام کے نعرے بھی لگتے رہے، مگر اسلام کا داخلہ نعرہ لگانے والوں کے ہاں بھی بند رہا۔ اسلام کا نعرہ صرف مسند اقتدار تک، ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک ٹول تھا۔ یہاں غریب عوام کے نعرے بھی لگے، مگر غریب عوام کے صرف کندھے تھے مسند اقتدار پر پہنچنے کے لیے، غریب عوام کا اقتدار کے اندر کوئی پارٹیسپیشن اور شراکت نہ تھی۔ یا جمہوریت کے نعرے بھی لگتے ہیں، جمہوریت ایک ٹول ہے، جسٹ ایک دھوکہ ہے مسند اقتدار اور پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے، اور 5 سال تک وہ جمہوریت پھر عوام میں سے کسی غریب کا حال پوچھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یا احتساب کا نعرہ بھی لگا، اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کو جو نعرہ سوٹ کرتا ہے۔ جب فوجی آمریت آتی ہے وہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور گڈ گورننس کے نعرے لگا کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، اور جب سیاسی آمریت آتی ہے تو وہ عوام اور جمہوریت کا نعرہ لگا کے ملک کی اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں۔ مگر جہاں تک عوام کی حقیقی زندگیوں میں تبدیلی کا تعلق ہے، دونوں ادوار میں نتیجہ ایک رہتا ہے۔ نہ کسی فوجی آمریت میں، ایوب خان کا دور دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں، احتساب کے ناموں پر بھی آئے، اسلام کے نام پر بھی آئے، گڈ گورننس کے نام پر بھی آئے، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر آئے، ڈیولوشن آف پاورز کے نام پر آئے، ڈیموکریسی کے نام پر آئے، یہ سب دھوکے دیے گئے۔ مگر فوجی آمریتوں کے دور میں اس ملک کے کروڑوں عوام میں کسی ایک شخص کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، کسی کے مایوس چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، کسی کو محرومیوں کے اندھیروں سے نکالنے کا اہتمام نہیں کیا،
پھر سیاسی دور بھی آئے. سیاسی دور نے جمہوریت کا نام لے کر صرف پارلیمنٹ کریٹ کی، اور جب پارلیمنٹ میں آ گئے اب آپ اپنے حال کو دیکھ لیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ملک کی سالمیت گروی رکھ دی گئی، ملک کی خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے، پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی کالونی بنا دیا گیا ہے. پاکستان نہ اپنے داخلی امور کا فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ریجنل میٹرز میں ڈیسیژن لینے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ڈیفنس ڈیسیژنز میں آزاد رہا ہے، نہ ملک کی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے. حتیٰ کہ پارلیمنٹس ربر سٹیمپڈ ہیں، وہ پچھلے دور میں بھی ربر سٹیمپ تھی، آج کے دور میں بھی ربر سٹیمپڈ ہیں. مگر آج بولی بدل گئی، چونکہ انتخاب کے نام پر الیکٹ ہو کر لوگ آئے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے. اب اس ملک میں جمہوریت کی غرض و غایت، جمہوریت کا ریلیونس، جمہوریت کا تعلق عوام سے صرف اتنا ہے، یہ حق ان کو ووٹ دینے کا ہر 5 سال کے بعد ملتا ہے. یہ ہے عوام کی جمہوریت. 5 سال کے بعد ایک دوبارہ میلہ لگتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کچھ وہی خانوادے، کبھی ان کے بیٹے، کبھی بیٹیاں، کبھی بھتیجے، کبھی بھتیجیاں، اور تھوڑے سے پلس مائنس کے ساتھ اور لوگ انوالو کر کے. مگر وہ جو کروڑوں لگا سکیں، جو کروڑوں 10 کروڑ لگا کے اسمبلی میں آئے گا، وہ عوام کا پیٹ بھرے گا یا اپنا پیٹ بھرے گا؟ وہ اگلے الیکشن کے لیے 20 کروڑ 40-50 کروڑ ارب 2 ارب کیوں نہیں بنائے گا؟ اس نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے لوگوں کو آٹے کے تھیلے بھی دینے ہیں، اس نے سڑکیں بھی بنانی ہیں، کھمبے بھی لگوانے ہیں، نالیاں بھی بنوانی ہیں، لوگوں کے گھر نان بھی بھیجنا ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، اولادوں اور نسلوں کے مال بھی پالنا ہے، بیرون ملک اکاؤنٹ بھی بنانے ہیں، جائیدادیں بنانی ہیں، ایجنسیاں بنانی ہیں. پورے ملک کو لوٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ مجھے ایک شخص کی بات یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک الیکشن تھا ملک میں، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، جس میں اور آج میں سمجھیں سینکڑوں گنا اخراجات کا فرق آ گیا ہے. اس وقت کسی نے براہ راست مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تک میں اپنی پارٹی کے الیکشن پر یا اپنے الیکشن پر 2 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہوں. یہ بڑی پرانی بات، میں اتنا جملہ بول رہا ہوں آپ کو. وہ آج کے حساب سے وہ جو 2 ارب تھے وہ 2 کھرب بن سکتے ہیں. آج کے حساب سے وہ 2 کھرب ہیں، 2 بلین روپیز ہیں. خرچ کر چکا ہوں. میں نے یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کی ہے مجھے معلوم ہے اگلا الیکشن کا وقت آنے تک کئی گنا اخراجات بڑھ چکے ہوں گے، مہنگائی. میں نے اگلے الیکشن کے لیے سرمایہ بھی جمع کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور جو کچھ ایٹ سٹیک لگے گا رسک پر ہوگا اس کی کمپنسیشن کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو مجھے بتائیے، ایک انڈیویجول کروڑوں روپے لگا کر جب پارلیمنٹ میں پہنچے گا تو وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، وہ اس ملک کے محنت کشوں کا نمائندہ ہوگا، وہ طلباء کا نمائندہ ہوگا، وہ غریب عوام کا نمائندہ ہوگا، وہ کسانوں کا نمائندہ ہوگا، وہ تاجروں کا نمائندہ ہوگا. کس کا نمائندہ ہوگا؟ وہ اپنے مفادات کا نمائندہ ہے، اپنی ذاتی ترجیحات کا نمائندہ ہے. سو یہ الیکشن جس میں ایک امیدوار کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد اسمبلی تک پہنچتا ہے، وہ الیکشن سب سے بڑا واحد دشمن ہے پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا. وہ کبھی عوام کو ان دکھوں اور مصائب سے ریلیف نہیں دے سکتا.